اور نواز بپی صاحب، عمران خان صاحب کو جیل سے ہاسپٹل بھجوانے کا آرڈر آیا سپریم کورٹ کا. حکومت نے ریویو پٹیشن فائل کی. آج سپریم کورٹ نے اس ریویو پٹیشن کو انٹرٹین نہیں کیا، اس میں بہت سی ٹیکنیکل آبجیکشنز لگا دیں، اور اس کے ساتھ ہی اپوزیشن کا ایک گرینڈ الائنس جو ہے وہ بھی بننے کی خبر آ گئی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگلے 2-3 ہفتے میں مزید کیا کیا خبریں آنے والی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہواؤں کا رخ جب تبدیل ہوتا ہے نا میر صاحب، تو اس کا آغاز میرے خیال کیپٹل ٹاک سے ہوتا ہے. میں پچھلے 2 سال سے ٹاک شو اس سیٹ سے کر رہا ہوں. آج میں ادھر بیٹھا ہوں، ملک صاحب ادھر چلے گئے. پیپلز پارٹی پہلے ملک صاحب بیرسٹر عقیل صاحب تھوڑی سی تاخیر ہوگی ان کو، اس لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے 3 دنوں میں جو پاکستان میں ہوا ہے یہ ایک بڑا سنگ میل ہے. اگر فیوچر کی تو پریڈکشن دیکھیں، 18 تاریخ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا، 19 تاریخ کو بلال بھٹو زرداری کی اور ہماری ملاقات ہونا، آج مولانا فضل الرحمان اچکزئی صاحب ہماری ملاقات ہونا، یقیناً کچھ چیزیں ایسی ڈیولپمنٹ ہیں جو کہ سب کو نظر آ رہی ہیں. دال میں کچھ کالا ہے، کوئی دال میں کالا نہیں. دیکھیں جو چیز نظر آ رہی وہ تو یہی ہے. آپ نے جیسے بیرسٹر صاحب سے پوچھا، جب ان کے دور میں وہی عدالتیں فیصلہ کرتی تھی اور ہماری گورنمنٹ اس کو اون کرتی تھی تو تب کوئی آرٹیکل یاد نہیں تھا. آج سے تقریباً کوئی 7 دن سے پیچھے چلے جائیں، جب ان سے کہتے تھے عمران خان صاحب سالیٹری کنفائنمنٹ ہے تو ہمیں کہتے ہیں وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. ہمارے پاس تو ہے نہیں. آپ عدالیہ جاتے کیوں نہیں ہے؟ عدالت کا جو فیصلہ آئے گا منوان قبول ہوگا. جب پرسوں فیصلہ ہے، پرسوں شام تک سارے ٹھیک تھے. طارق فضل چودھری صاحب اور رانا ثناء اللہ منوان. آج سینٹ سے فلور سے رانا ثناء اللہ اور وہی طارق فضل چودھری کہہ رہے تھے ٹیکنیکل ایشوز آ گئے. ٹیکنیکل ایشو نہیں آیا، کوئی نہ کوئی پینک کر گیا، جٹری ہو گئے. یعنی تو تبدیلی کی جو ہوا کی فگر تھی وہ ان کو خوف میں لے کے چلی گئی کہ واقعی تبدیلی نہ ہو. حتیٰ کہ حقیقت یہ کہ وہ ایشو ہے کہ جو یہ 10 دفعہ اویل کر چکے ہوں گے. یعنی کہ آپ شریف ہاسپٹل میں گئے، آپ نے جاتی عمرہ میں ہسپتال بنایا، آپ کی پوری فیملیز وہاں رہ گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور ایک ایسا کیس جس میں سب کو کلیئر ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ 9 مہینے میں ہوا ہے، مطلب شدید قسم کا سائیکولوجیکلی آپ نے ٹارچر کیا، اس کے نتیجے عدالت نے نوٹس دے کے آرڈر جاری کر دیا. آج 48 گھنٹے کے بعد آج ہمیں بیٹھ کے ٹیکنیکل ایشوز سنا رہے ہیں. یقین کریں ان کو سوائے اس خوف کے علاوہ کہ شاید اس ہوا میں یہ لوگ آگے دور نہ چلے جائیں، اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور مجھے خوشی ہے کہ مولانا صاحب کی ملاقات اور بلال بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات یہ واحد وہ ملاقاتیں جس کی وجہ سے آپ اب شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا آج انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھ سے بھی ملاقات کریں. اگر بلال بھٹو زرداری نہ کہتے اور مولانا صاحب آج نہ آتے، آپ شہباز صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی نہ دیکھتے. اچھا ذرا شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی سنائیں جی. اپوزیشن کے ساتھ جو مکالمہ ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، بامقصد بات چیت کے لیے. فلور آف دی ہاؤس پہ بھی میں نے کہا، کابینہ میں بھی کہا. آج پھر میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ ایک بامقصد بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں، اور اس کے لیے میں پھر اس فورم سے اپوزیشن کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں، اور جو معاملات ہیں ان کو بات چیت سے طے کریں تاکہ پاکستان کی معاشی ترقی، جمہوریت کو ہم تقویت دے سکیں. مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اب ان کے اوپر یہ منحصر ہے کہ وہ کتنی جلدی ایک کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک بات بتاؤں، جنہوں نے یہ اس طرح کی مشاورت کے لیے، ملاقات کے لیے، مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں نا، وہ اپنے مخالفوں کو سیاسی انتقام کے لیے قید تنہائی میں ٹارچر نہیں کرتے ہوتے. جب عدلیہ فیصلہ دے دے تو فوری طور پہ اس پہ عمل کر کے اس کو ہسپتال بھیجتے ہیں، بلکہ ٹیکنیکل ایشوز نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ ان اٹ سیلف ان کے الفاظ اور ان کی شخصیت وہ آپس میں میچ نہیں کر پا رہی. اگر ان کو یہ خوف نہ ہوتا کہ بلال بھٹو زرداری یا مولانا کوئی اپوزیشن الائنس ان کے خلاف بنا نہ لیں، انہوں نے آج ہمیں آفر نہیں کرنی. آپ کو پتا ہے مولانا صاحب کے ساتھ جو ہماری چیز طے ہوئی ہے، منڈے والے دن سوموار کی شام کو 6 بجے مولانا صاحب کی پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کا مشترکہ اجلاس ہے. پہلی دفعہ اپوزیشن کو اس سوموار کو جو آنے والا منڈے ہے شام کو 6:30 بجے مشترکہ پارلیمانی اجلاس، مشترکہ پارلیمنٹ جس میں مولانا صاحب کی پارٹی اور ہم اکٹھے بیٹھیں گے. یہ اس خوف کی وجہ سے ان کی آفر آئی ہے. اور آپ پیپلز پارٹی کو بھی ویلکم کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ کا حصہ ہے جی، آلریڈی اس وقت سٹنگ آن دا فینس، کیونکہ آج بھی جو ووٹنگ ہوئی ہے اس پہ پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ کیا ہے. مولانا صاحب پہلے بھی اپوزیشن کا حصہ رہے، آج بھی اپوزیشن کا ہے. آلدو کہ ہمارے اختلافات تھے تھوڑے سے، لیکن آج وہ برج اس کی آغاز ہو چکا ہے. اور منڈے کو انشاءاللہ دیکھیں گے جب دونوں پارٹیز کا پارلیمانی اجلاس ہوگا، اس کا جو مشترکہ اس دن جو لا عمل آئے گا، اس دن زیادہ یہ جو ہے نا خوف کا شکار ہو جائیں گے اور ان کی سٹیٹمنٹس اور زیادہ ہاکش ہو جائیں گے. مذاکرات آپ کریں گے حکومت سے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں مذاکرات ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کے فیصلے کے اوپر. اگر انہوں نے اس طرح روڑے اٹکائے اور عمران خان صاحب کی ہسپتال منتقلی پہ ایشوز بنائے تو پھر یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے سائٹ پہ گئے. یہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں آپ،
دیکھیں آپ نے عمران خان کو جیل ڈالا, آپ نے خواتین کو بھی ڈالا, بشرا بی بی کو بھی ڈال دیا, ان کی آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے. اس حد تک جو سیاسی انتقام میں جائیں ان سے کون بات کرنا چاہ رہا ہے؟ اور آپ کو ہماری یاد کب آئی؟ جب مولانا صاحب اور بلال بھٹو زرداری صاحب آ گئے. پہلے ہم اپوزیشن نہیں تھے, آج آپ کو اچانک آپ کی حکومت تھوڑا سا کریڈٹ آپ دیں گے مولانا کو اور بلاول صاحب کو بھی؟ دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے. دیکھیں اچھی لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں, لیکن ان میں بھی تھوڑی سینٹی ہونی چاہیے تھی. آپ ریاست ہیں, آپ اپنے آپ کو ماں کا کہتے تھے, آج آپ نے جو ایک جوڈیشل آرڈر کو آپ اٹھا کے باہر پھینک رہے, ہمیں کہتے ہیں مذاکرات. پیورلی اس پہ ان کو انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے, ان کو لگ رہا ہے شاید اسلام آباد میں ہواؤں کا رخ ختم ہو رہا ہے. اور یہ جو بار بار کہے جا رہے ہیں, میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں جنید ظفر کی اسٹیٹمنٹ پہ کہ جس شخص کا وہ نام لے رہے ہیں خاتون کا, وہ کل اسلام آباد تھی, اور انہوں نے آ کے سننے میں آیا کہ گلے شکوے کیے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آپ نے عمران خان کو کیسے اسپیس کریٹ کر دی. اس حد تک یہ اپنے مخالف کو برداشت نہیں کرتے. اچھا بیرسٹر صاحب, آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے 13 اگست کو, آپ نے پچھلے ہفتے ہمارے پروگرام میں دیا تھا, ذرا سنائیں جی بیرسٹر صاحب نے کیا کہا تھا. سوموار سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور کیونکہ سوموار کو نیشنل اسمبلی کا اور غالباً سینٹ کا بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جب قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا یہ اجلاس ہوگا, چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے اسموتھ ہو جائیں گی. اور یہ احتجاج کی جو کال دی گئی ہے 27 والا, یہ از خود ہی واپس لے لی جائے گی. میرا تو یہ ماننا ہے, اور میں فرملی اس پہ از خود واپس لی جا سکتی ہے اگر ان کی جی بالکل کچھ باتیں مان لی جائیں. یہ انگیجمنٹ کی بات کل احسن اقبال صاحب نے بھی کی, اور ہم تو کہتے ہیں وزیر اعظم نے کتنی دفعہ جو ہے انگیجمنٹ کی بات کی, دعوت دی, لیکن آگے سے بھی کوئی رسپانس آنا چاہیے. بیرسٹر صاحب, منڈے کے بعد سے حکومت کی اور اچکزئی صاحب کی میٹنگ ہوئی, وزیر اعظم نے مذاکرات کی دعوت دے دی, لیکن جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا عمران خان کے بارے میں, اس پر جو حکومت کا کردار ہے, اس پہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی آپ سے خوش نہیں ہے. دیکھیں میر صاحب, میں جو سٹیٹمنٹ دی میں بالکل آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ یہ 27 ستمبر کا لانگ مارچ کی کال واپس ہو جائے گی. بالکل میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. اچھا, اور میں اس لیے قائم ہوں کیونکہ ایک تو جلدی بہت ہے چیزوں میں. کیا 48 گھنٹے پورے ہو چکے؟ ابھی تک تو پورے نہیں ہوئے. اگر اس ڈیٹ وائز اس کو دیکھیں تو آج رات 12 بجے تک تو ٹائم ہے نا, تو کم از کم تھوڑا انتظار کر لیں. بس الزام برائے الزام. اور وزیر اعظم نے آج کابینہ کے اجلاس میں دوبارہ دعوت کو دہرایا اور کہا وہی بات جو میں نے پچھلے ہفتے کی آپ کے اس پروگرام میں, یہی بات میاں شہباز شریف صاحب نے کہی, تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے. It takes 2 to tango. آپ وکیل ہیں اور میں قانون کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل درآمد کے علاوہ کیا اور کوئی راستہ ہے آپ کے پاس؟ آپ کی ریویو پٹیشن ہو سکتا ہے کہ لگ بھی جائے, لیکن آپ کو آج رات 12 بجے سے پہلے عمل درآمد تو کرنا ہے. جی بالکل, ورنہ اس میں کوئی دو رائے نہیں. یوسف رضا گیلانی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ڈسکوالیفائی ہوئے. بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور میں نے یہی کہا کہ اس آرڈر پہ عمل درآمد کی جہاں تک بات ہے, وہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے, اور بالکل عمل درآمد ہوگا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. پر یہ کہیں کہ عمل درآمد آپ فلاں ٹائم پہ نہیں فلاں ٹائم پہ کریں, یا فلاں تاریخ نہیں فلاں تاریخ پہ کریں. دیکھیں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو میں نے عرض کر دیا, اس پہ حکومت گئی, اعتراض لگا, واپس ہو گیا, وہ دوبارہ ریویو میں ضرور جائیں گے, لیکن عدالت کا حکم جو ہے اس کی پاسداری. آپ نے ریویو پٹیشن اتنی جلدی میں فائل کی کہ بہت سی ڈاکومنٹس ہی اس پٹیشن کے ساتھ نہیں لگی ہوئی, اور اس لیے رجسٹرار نے اس پہ ٹیکنیکل آبجیکشنز لگا دی. ایک تو اپنی ٹیم ہے ان کی چیف کمشنر صاحب کی, جن کی طرف سے یہ فائل لیکن یہ بھی ایک سوال ہے نہیں کہ اب چیف کمشنر ایک بیوروکریٹ ہے, اس کو آپ نے آگے کر دیا ہے, خود کیوں نہیں گئے اعظم نذیر تارڑ صاحب؟ نہیں, لا منسٹری کا تو دیکھیں نا, اس میں کام نہیں تھا نا اس حوالے سے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ لا منسٹر جو ہے وہ خود پٹیشنر بننے کے لیے لا منسٹری سے 2-3 دن کے لیے استعفیٰ دیتا ہے, پٹیشنر بنتا ہے, یا پھر جا کے کورٹ میں آرگومنٹس دیتا ہے, واپس آتا ہے, پھر لا منسٹر. یہ روایت رہی ہے, یہ روایت ماضی میں رہی ہے, لیکن یہ روایت ہماری جماعت میں نہیں ہے. اور یہ روایت بالکل, یہ روش پیپلز پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی کے ٹائم پہ رہی ہے. ان کے جو وفاقی وزیر قانون تھے وہ استعفیٰ دیتے تھے, پٹیشن آرگیو کرتے تھے, پھر واپس آ کے پھر حلف لے لیتے تھے. تو یہ بات تو رہی ہے پی ٹی آئی کے وزارت قانون کے حوالے سے, جب اس وقت یہ منصب. لیکن آپ نے چیف کمشنر کو پٹیشنر بنایا ہے. بنتا ان کا تھا, کیونکہ دیکھیں جو نیسیسری پارٹی ہے نا وہ بنتے ہیں. کیونکہ اگر آپ نے جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں, باقی جو دیگر چیزیں ہیں, وہ تو پھر چیف اب میں آپ کے ساتھیوں کے فیڈرل منسٹر, سینئر فیڈرل منسٹر جو وکیل بھی ہیں, میں ان کے اگر کلپ چلانے شروع کر دوں, جو پہلے کہتے تھے جی وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, کورٹ فیصلہ دے گی تو ہم عمل درآمد کر دیں گے,
اب ریویو پٹیشن میں آپ کہتے ہیں نہیں یہ کورٹ کی تو جورسڈکشن نہیں ہے, یہ تو ہمارا کام تھا. میر صاحب میں ابھی بھی کہتا ہوں اطمینان رکھیں, ابھی بھی 48 گھنٹے پورے نہیں ہوئے. نہیں اطمینان میں نے نہیں رکھنا, میں تو نہیں, میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے کہہ رہا ہوں وہ اطمینان رکھیں. پی ٹی آئی والوں کو پتہ نہیں کیوں ہر چیز میں جلد بازی. ان کو پکا یقین ہے کہ خان صاحب کو ہاسپٹل تو آپ نے بھیجنا ہی بھیجنا ہے. نہیں وہ تو عدالت کا حکم ہے, اور میں نے کہا جس طرح میں نے عرض کیا کہ حکم حضولی نہیں ہوگی, بالکل ہم عدالت کے حکم کے پابند ہیں اور عدالت کے حکم پہ عمل درآمد ہوگا. صاحب واقعی یقین ہے آپ کو؟ یقین اس لیے ہے کہ اگر ویسے تو ایک پرابلم یہ تھا کہ اگر آج شہباز شریف صاحب مذاکرات کی بجائے یہ کہتے ہیں نا کہ میں اپنے لا منسٹر کہہ رہا ہوں کہ فوراً سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہو سکتا تھا, لیکن ان کے اور ان کے وزراء کے بیان سب کے آلموسٹ ایک ہی تھے کہ ہم دیکھیں گے سوچیں گے. آج بیرسٹر صاحب کے بیان سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے والا, لیکن فار ایگزامپل یہ لوگ نہیں کرتے تو کل صبح ان کے پاس ڈائریکٹو کیا ہوگا کہ اب ہم سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے. حالات تبدیل ہو چکے ہیں. آپ اگر 9 مہینے تبدیل ہو چکے 6 مہینے انہوں نے الیکشن نہیں کروائے, سپریم کورٹ کے حکم تو پہلے بھی ہیں پڑے. ہمیں ذرا تھوڑا اصل جو ٹرسٹ آفیسر ہے وہ سپریم کورٹ کے بندیال صاحب کے حکم سب کے سامنے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ پنجاب اور خیبر پختونخوا الیکشن کرائیں. 6 مہینے 9 مہینے 10 مہینے الیکشن نہیں کروائے گئے تھے. سو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اس کیس میں پرٹیکولر کیس میں ان کے لیے شاید نکلنا مشکل ہو جائے گا. اینڈ آئی کین ایشور یو اگر انہوں نے عمران خان کو رات 12 بجے شفٹ نہ کیا, دے آر ان ٹو ڈیپ ٹربل. یہ ان کے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا.